اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین تو فیال مدد السلام علیکم۔ مولا سلامت رکھیں۔ آج ایک دلچسپ، حسین اور دقیق منفرد موضوع پہ بات کرنی ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، ان الشک والمعصیۃ فی النار لیس منا ولا الینا۔ مولا فرماتے ہیں کہ شک اور معصیت دونوں آگ میں ہیں، یعنی جہنم میں ہیں، اور یہ ہم سے بھی نہیں، ہماری طرف بھی نہیں۔ یہ تو برحق ہے کہ شک اور معصیت مولا آپ کے قریب نہیں ہے، لیکن یہ تو فرما دیں کہ شک کہتے کسے ہیں، معصیت ہوتی کیا ہے۔ معصیت اطاعت کے مخالف ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ان تین اطاعتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ جو اطاعت کا مخالف ہو اسے کہتے ہیں معصیت گزار۔ اطاعت گزار جو نہ ہو، معصیت کرنے والا ہوتا ہے وہ، یعنی خدا نے عبادت کا حکم دیا ہے اور بندہ عبادت کی مخالفت کرے، وہ ہے معصیت گزار۔ زانی رہے بنا توبہ کے، اس کو موت ہو جائے، شرابی ہو توبہ نصیب نہ ہو، مر جائے، تو وہ معصیت گزار ہے۔ تارک الصلاۃ ہو تو وہ معصیت گزار ہے۔ ہاں اگر صلاۃ کا تارک نہ ہو، صلاۃ یعنی نماز پڑھتا ہو پنجگانہ اور باقی تمام واجب نمازیں پڑھتا ہو، ان کا پابند ہو، لیکن عزاداری کا منکر ہو، مودت کا منکر ہو، اہل بیت کا دشمن ہو، تو وہ بھی معصیت گزار ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی وضاحت، دلیل اور اس کا مفہوم، اس کے لیے سب سے آسان معنی یہ ہے کہ خدا نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا، لا تقربا ھذہ الشجرہ، کہ اس شجرہ کے قریب مت جانا۔ اس کی تفسیر خیر پھر صحیح، لیکن خدا کے اس حکم کے باب میں آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ فرما رہا ہے عصیٰ آدم نے معصیت کی، یعنی جس شجرہ کے قریب جانے سے خدا نے روکا تھا وہ اس کے قریب گیا، یہ ہوئی معصیت۔ اطاعت کے مخالف معصیت آ گئی۔ یہیں پر شک کا معنی بھی مل گیا کہ جو اطاعت کرنے والا ہے وہ اطاعت میں شک کرے، یعنی جیسا اس نے مانا ہے، اسے جس کی اطاعت کر رہا ہے، جسے اس نے ولی مانا ہے، اس کا جس صورت میں، جس تصور کے ساتھ، جس عقیدے، جس ایمان کے ساتھ، جس علم و فہم پہچان کے ساتھ اس کا اقرار کیا ہے، اب وہ اس اقرار پر قائم نہ رہے، تو اسے کہتے ہیں شک کرنا۔ یعنی جیسا وہ تھا یا جیسا اسے ماننا تھا ویسا ماننے سے ہٹ گیا، تو اس نے اس میں شک کیا، اس کے باب میں شک کیا۔ شک کے بعد اس کی جو نہ مانی تو وہ معصیت آ گئی۔ اور مولا نے فرمایا ہے کہ شک اور معصیت نہ ہم میں سے ہیں اور نہ ہماری طرف ہیں۔ ہم سے یعنی ہمارے گروہ کی طرف، یہ سمجھ آئے گی کہ آل محمد جن پر لازم ہے ان میں سے شک اور معصیت نہیں ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں کہ دونوں نہ ہم میں سے ہیں نہ ہماری طرف ہیں، تو ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ ان کا تعلق اولاً ان کی ولایت سے ہے، ان کی اطاعت سے ہے۔ لوگ ان کی ولایت اور اطاعت میں شک بھی کریں گے اور ان کی معصیت بھی کریں گے، جس کے لیے دیکھا گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من کنت مولا ہو فھذا علی مولا ہو، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب یہ مولا رسول کے جیسا ہونا تھا، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ رسول کو تو مولا مانا، رسول کی تو ولایت کا، رسالت کا اقرار کرتے رہے، لیکن علی کے باب میں انہوں نے فرق کر دیا کہ رسول کے جیسے اس کی ضرورت نہیں، اسے بس مانو اور دل میں رکھو، یعنی اقرار نہ کیا، تو انہوں نے یہاں شک پیدا کر دیا۔ اسی کو ہی شک کہتے ہیں، یعنی رسول خدا نے فرمایا تھا جیسی میری ولایت ویسی علی کی ولایت، تو رسول خدا کی اطاعت کرنی تھی، لوگوں نے معصیت بھی کی اور شک پیدا کر دیا، ویسی ولایت نہ رہنے دی، یہ تھی پہلی گمراہی، یہ ان کا شک تھا۔ اور اگر آپ نے حارث بن نعمان فہری اس کی روایت سنی ہوئی ہے تو ٹھیک، نہیں تو حکم فرما دیجئے گا، ہم تذکرہ کر دیں گے۔ حارث بن نعمان فہری سأل سائل بعذاب واقع، یہ آیت نازل ہوئی کہ اس نے کہا اگر ولایت علی اللہ کی طرف سے ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے کہہ کہ ابھی مجھ پر عذاب نازل کرے، تو آسمان سے عذاب آیا، ایک کنکر آیا جو چیرتا ہوا گزر گیا۔ تو اس نے شک کیا تھا
اس نے ولایت علی میں شک کیا، اس نے رسول کا حکم سنا، اور رسول تو فرماتے ہی وہ ہیں کہ جو اللہ کہے۔ اس نے کہا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے یا تمہاری طرف سے؟ سرکار نے فرمایا اللہ کی طرف سے۔ اس نے کہا اللہ کی طرف سے ہے تو پھر عذاب بھیجو۔ اس نے اللہ کی طرف سے آنے والے حکم میں شک کیا، اس نے یہ شک کیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی یہ ولایت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو کائنات میں سب سے بڑا شک ہوا ہی ولایت علی پر ہے، کیونکہ سب سے بلند تھی ہی ولایت، اسی میں ہی سارا دین تھا، اسی میں ہی سارے حکم تھے۔ تو اس پر عذاب نازل ہوا، اور رحمت للعالمین کی موجودگی میں عذاب نازل ہوا، تو خدا کا حکم وہ تو الگ ہو گیا، خدا نے حکم ثانی بتا دیا۔ اسی لیے 3 ولیوں کا اقرار کیا جاتا ہے، ہم نے انہیں لا ریب، بے شک، بے عیب مانا ہے۔ اسی لیے 3 ولی ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ان 3 اولیاء کو ہم مانتے ہیں اور 3 کلمے پڑھتے ہیں اور ایک کلمہ بن جاتا ہے، ہم نے ان میں شک نہیں کیا۔ اور شک کے مخالف ہے تحقیق، حق، اسی لیے گواہی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں مگر وہ ایک ذات اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اشہد ان کہنے کا مطلب ہے کہ میں گواہ ہوں، بے شک مان رہا ہوں، تحقیق سے مان رہا ہوں، یعنی گواہی دے کر میں اقرار کرتا ہوں کہ اب مجھے توحید میں شک نہیں ہے۔ اسی طرح رسالت کی گواہی، اسی طرح ولایت کی گواہی، ولایت کی گواہی دے کے بتاتے ہیں کہ ہمیں ولایت میں شک نہیں ہے۔ ولایت کی گواہی دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ولایت کو بے عیب مانا ہے، ولایت کی گواہی دی جا رہی ہے کہ یہ بے شک ہے، گواہی دے کر شک کو دور کیا جا رہا ہے۔ ہم گواہ ہیں، اس کے گواہ بن کے بتا رہے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ شک نہیں ہے، گواہی شک سے دور ہونے کے لیے۔ اس لیے جو شک کرے وہ ولایت کا منکر ہے۔ آج تک مولویوں نے یا دیگر جو بھی عیب بیان کیے ہیں آل محمد کے باب میں، انہوں نے شک ہی پیدا کیا ہے، لوگوں کو شک پیدا کر کے ہی گمراہ کیا، اس لیے ان کے پاس دلیل کوئی نہیں۔ ایسے ہی جیسے محمد حسین نجفی ڈھکو نے اپنی کتاب سعادت الدارین میں مولا علی اکبر علیہ السلام کے باب میں لکھ دیا کہ وہ حسین کا بیٹا ہی ہے۔ کربلا کس سے چھپی ہوئی ہے؟ اکبر کی جوانی کب چھپی ہوئی ہے؟ یعنی علی اکبر ہے اور اس نے کیا کیا؟ صرف شک پیدا کیا۔ تو ایسے شک سے دور رہنے والے وہی مومن اور ولایت والے ہوتے ہیں، اور ولایت کے لیے مولا نے فرما دیا کہ ہم میں سے شک نہیں، معصیت نہیں، اور نہ یہ دونوں ہماری طرف ہیں۔ اس لیے ولایت والے ہی وہ ہیں کہ جو شک میں نہیں پڑتے اور بے عیب مانتے ہیں۔ والسلام یا عالم۔